دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے پرائڈ آف پاکستان یعنی GF-17 تھنڈر اور آذربائیجان، اس حوالے سے ایک اہم خبر آج سامنے آئی ہے جو عامر رضا کے پاس ہے۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، GF-17 تھنڈر اور آذربائیجان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ بہت شکریہ دل بھائی، آپ نے یہ بات کر دی۔ اصل میں تعلق یہ نہیں ہے، آذربائیجان ساری دنیا کو پتہ ہے، ہم نے بھی اس پر بہت سارے ویلاگز کیے تھے کہ آذربائیجان خریدار ہے، پھر آذربائیجان میں پہلے GF-17 تھنڈر چلے گئے۔ خبر یہ ہے کہ آذربائیجان آرمینیا کا ہمسایہ ہے جس کو بیچنا چاہ رہا تھا اپنے تیجاز، بالکل، جس کا کنٹریکٹ جو ہے $1.2 بلین کا کینسل ہو گیا۔ 12 تیجاز جانے تھے، ان کے لیے انہوں نے رہنا تھا آرمینیا میں، اور دوسری طرف آذربائیجان کے پاس GF-17 تھنڈر ہونے تھے۔ اب جب کہتے ہیں کہ جب کوئی جل رہا ہو تو اس کو مزید جو جلایا جائے گا، یعنی وہ جلانے والا وہ آگ والی بات نہیں کر رہا، جس کا کسی کا خون جل رہا ہو، ایک طرف یہ آرڈر کینسل ہوتا ہے، دوسری طرف تصویریں آ جاتی ہیں۔ نینو سنایا ایک ان کی ایئر بیس ہے جس پر نئے ہینگرز بن رہے ہیں، اور یہ ہینگرز جو ہیں اس کو جدید طرز پر بنایا جا رہا ہے۔ کس کی میزبانی کے لیے؟ GF-17 تھنڈر بلاک 3 کی میزبانی کے لیے۔ تیجاز کا کنٹریکٹ کینسل ہوتا ہے، اور وہ آپ کو آرمینیا کا پتہ ہے کہ آرمینیا نے اب وہ پھاڑ دیا ہے، وہ جو MOU سائن ہونا تھا اس کی کاپی پھاڑ کے پھینک دی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ ملبہ نہیں خریدنا۔ دوسری طرف آذربائیجان GF-17 تھنڈر بلاک 3 لے چکا ہے، اور اس کی پہلی ٹکڑی وہاں پر موجود ہے۔ اس کی میزبانی کے لیے، جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کو گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، خاص مہمان ہو تو آپ خاص اس کے لیے اہتمام فرماتے ہیں۔ یہ بالکل خاص اہتمام ہے، نہیں تو سیٹلائٹ سے تصویریں جاری کرنے کا کیا معاملہ تھا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہاں پر ایسے خاص ہینگرز بنائے جا رہے ہیں جن کو کسی ایئر اسٹرائک کی صورت میں ان جہازوں کو محفوظ بھی رکھا جا سکے، اور اگر اس ایئر بیس پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ان جہازوں کو پرواز مہیا کرنے کے لیے الٹرنیٹ بھی موجود ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آذربائیجان کے لیے GF-17 تھنڈر بلاک 3 ویسا ہی ہے جیسا کسی زمانے میں، جب مجھے اب یاد آ گئی ایک بات، اگر آپ چاہیں تو میں کہتا ہوں، اس سے ریلیونٹ تو نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں جب نیا کمپیوٹر آیا تھا نا، تو آج سے کچھ 40-45 سال پہلے تو ہم سیکھنے گئے کمپیوٹر کے لیے، تو اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، اس کے لیے وہ لگائے جاتے تھے، کلین بچھایا جاتا تھا، AC لگائے جاتے تھے۔ بالکل ایسے ہی استقبال کرنے کے لیے GF-17 تھنڈر بلاک 3 کے باقی جہازوں کا ایسا ہی اہتمام جو ہے وہاں پر کیا جا رہا ہے، اور یہ بھارت کے لیے مزید جل بننے کی جو ہے وہ ایک صورت پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس طرف آئیں تو تاجکستان نے ایئر بیس خالی کرائی تھی بھارت سے۔ اب آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھے کہ وہ ایئر بیس اس لیے حاصل کی ہوئی تھی کہ کبھی افغانستان کی مدد کو لیے جہاز اڑانے پڑیں۔ وہاں پہ ویسے انہوں نے Su-30 رکھے ہوئے تھے، Su-30 جس کو بولتے ہیں رشین طیارہ ہے، یہ رکھے ہوئے تھے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ تو دیکھیں قدرت کا کرنا کیسا ہوا کہ ایک طرف جو ہے تاجکستان کی ایئر بیس ان سے چھن گئی، آرمینیا کا جو ہے وہ کنٹریکٹ ختم ہو گیا، اور آذربائیجان میں اس وقت GF-17 تھنڈر بلاک 3 کھڑے ہیں، یعنی اس طرف بھی پاکستان ہے تو اس طرف بھی پاکستان ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب جان کر جو ہے لوگ اس کو مزید جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور جلا رہے ہیں بھارت کا دل، کہ آپ نے بھائی کبھی کوشش کی تھی کہ آپ کی تصویب سندانہ جو پالیسی ہے وہ بھارتی خطے سے نکل کر رشین خطے میں بھی داخل ہو جائے، یعنی ہمارے اس طرف بھی، افغانستان کی دوسری طرف بھی آپ کی جارہداری ہو، آپ کی ایئر بیس ہو، آپ کا جہاز آرمینیا خرید رہا ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ آپ کچھ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، قدرت نے کچھ اور فیصلے کر رکھے ہوتے ہیں۔ اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں قدرت 100% پاکستان کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو پاکستان کو آہستہ آہستہ بلندیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کا مورال اپ ہو رہا ہے، دنیا میں اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ آپ اپنے وزیر اعظم کے اور اپنے فیلڈ مارشل کے استقبالوں سے لگا لیں، کسی اور جگہ سے نہ جائیں۔
جس ملک میں جاتے ہیں بڑا شاندار استقبال دیکھیں کیا ابھی بھی وہ اپنے وزراء کے ساتھ جو ہیں گئے ہیں تو وہاں پر ان کا جو استقبال ہوا، کہا جا رہا ہے کہ یمن کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے کسی کا ایسا استقبال نہیں ہوا تھا۔ بالکل۔ وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو اللہ کی شان ہے کہ پوری مسلم دنیا کو احساس ہو گیا کہ ان کی پروٹیکشن جو ہے اللہ ایک مسلم کنٹری کے ذریعے کرانا چاہتا ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ بالکل۔ اس وقت ہم بات کر رہے تھے آذربائیجان میں، تو آذربائیجان میں باقاعدہ ایک جشن کا سما ہے۔ یہ ویسے ہی جشن ہے جب سے اگر ہم بچپن میں ہے تو بچپن میں تھا اس وقت، اور اس وقت F-16 ملے تھے پاکستان کو، جی تو ہم نے بہت جشن منایا تھا کیونکہ اس وقت وہ خطے کا سب سے خطرناک ترین جہاز تھا، اور ابھی بھی وہ بہت زبردست ابھی بھی اس کو بڑا زبردست طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، لاک ہیڈ ڈاگ فائٹ میں ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاگ فائٹ میں اس کا مقابلہ شاید ہی کوئی طیارہ کر سکے۔ ہاں، لاک اینڈ مارٹن کا جہاز ہے، لیکن ویسے آج تک وہ چائنا کے سامنے آیا نہیں ہے، اور جو ڈاگ فائٹ پہ بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جب آیا تھا تو پاکستان نے بھی اسی طرح سے جشن منایا تھا، جس طرح کا جشن جو ہے اس وقت آذربائیجان میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے منایا جا رہا ہے۔ اس پر میں شکر یہ ادا کر رہا ہوں کہ آج پاکستان کو اللہ نے وہ دن دکھایا۔ کبھی ہم دنیا کے جہاز آنے پر اپنے ملک میں جشن منایا کرتے تھے، میری بات کا لنک صرف یہ ہے کہ دنیا کے جہاز آنے پر، خریدنے پر ہم جشن منایا کرتے تھے۔ آج ہمارے جہاز دنیا میں جاتے ہیں تو لوگ جشن مناتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پچھلے 40-42 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے ایک بائر سے ایک سیلر کی پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا۔ سیلر بھی کیا کہ آپ دنیا کے بہترین جہازوں میں سے ایک جہاز بنا رہے ہیں۔ فائٹر جیٹ کا سیلر عامر بھائی بڑی بات نام ہے۔ ہوتا ہے، بڑی اچھا، یہ تو ابھی ہم اس جنریشن کی بات کریں، یعنی بلاک جو 3 ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو 4.5 جنریشن کا ہے۔ تو آپ اس وقت کا اندازہ کریں جب ہمارا بلاک 4 یعنی 5th جنریشن کا جہاز اپنا ہوگا، اس کی اسٹیل ٹیکنالوجی ہماری ہوگی، اس کی باڈی، اس کے میزائلز، اس کی ایوانکس، اس کے سارے جو ریڈارز ہیں وہ ہمارے اپنے ہوں گے۔ وہ کیا بلا ہوگی، بلا ہوگی۔ اس کے بارے میں میں اور آپ ایک ویلاگ بھی کر چکے ہیں، اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ اس کی اسپیسیفیکیشنز کیا ہوں گے۔ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہم نے ایک بلاگ کیا تھا کہ Su-57 جو ہے وہ بھارت اس کی پوری ٹیکنالوجی لینا چاہ رہا ہے، تو پاکستان تو وہ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے پہلے سے، اپنی، باہر سے کسی ملک سے نہیں لے رہا۔ یہ رشیا سے آئے گی، 30 سال میں 35 سال میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، علم ٹرانسفر ہوگا، اگر یہ ہو جاتا ہے۔ اول تو یہ معاہدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن چلے اگر ہو بھی جاتا ہے تو اتنے سال لگیں گے، تو پاکستان تو اگلے آنے والے چند سالوں کے اندر جہاز آپ کو فضا میں نظر آ رہا ہوگا۔ بلاک 4 جو کہ 5th جنریشن کا جہاز ہوگا، وہی اسٹیل ٹیکنالوجی ہوگی، وہی اس کے ایئر ٹو ایئر میزائلز ہوں گے جیسے PL-17 اور PL-15 ہیں، وہی میزائلز ہوں گے، وہی ریڈارز ہوں گے، اور یہ جہاز جو ہے یہ عنقریب پاکستان کے فلیٹ میں شامل ہوگا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی کسی دوسرے ملک کی خطے پر کوئی بد نظر نہیں ہے۔ دیکھیں قدرت کیوں آپ کو نواز رہی ہے کہ آپ کا کام صرف اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرنا ہے، یہاں پر موجود لوگوں کی پروٹیکشن کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا جہاز ایک جگہ پر چلا گیا، باقی 3-4 ممالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈیل پہ ہیں۔ دبئی ایئر شو ہوا جس میں کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر ڈیلز ہوئی ہیں، اس میں سے ایک ڈیل پاکستان کی بھی ہے۔ کس دوست ملک کے ساتھ ہے یہ ابھی ریویل کرنا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں وہ نہیں، وہ جشن کی صورت میں کریں گے۔ وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 جہاں جاتا ہے وہ جشن منانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے عدیل بھائی کہ جس ملک نے یہ MOU سائن کیا ہے اس کی یہ خواہش ہوئے گی کہ وہ اس کو ایک جشن کے طور پہ منانا چاہتا ہے، یعنی وہ کچھ پاکستان کی اہم شخصیات کو اپنے پاس بلائیں گے اور یہاں پاکستان میں آئیں گے، اور ایک جشن کی صورت میں وہ سائننگ سیرمنی ہوئے گی۔ ہو چکی MOUs پر جو، لیکن معاہدہ ہوگا وہ کیا ہوگا، جہاز اور اس کے میزائلز اور اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ کیا جو ہے وہ پاکستان ان کو، کتنے جہاز ہوں گے، کیا کون سے میزائل ساتھ جائیں گے، کون سے بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں ایک معاہدے کی شکل میں ہوں گی۔ MOUs کی بھی تو نہیں ہوگا، MOU تو ہو گیا۔ اب دیکھ لیں کہ کیسے استقبال کیا جا رہا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے آذربائیجان میں، اور سانپ لوٹ رہا ہوگا اس وقت مودی کے سینے پر، جس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید وہ تیجاز بیچنے گیا تھا دبئی، کاٹ کبار بیچے گا۔ وہ جو کاٹ کبار ہے مانگ لیا ہے، آپ کو خبر دے رہا ہوں، انڈیا نے دبئی سے مانگ لیا کہ جو مجھے ایک ایک پرزا، ایک ایک پیچ، ایک ایک وکیل جو ہے اس کا ملبہ فراہم کیا جائے۔
تو مجھے لگتا ہے کہ اب تیجس جہاں جہاں جائے گا بوری میں بند ہو کے واپس بھارت پہنچے گا۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو GF-17 تھنڈر کی یہ کہانی سنائی کہ کس طرح آذربائیجان میں GF-17 تھنڈر کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔